السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 130 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ مومن کسی غیر مومن کو اپنا دوست اور ہمراز نہ بنائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احد کا قصہ بیان فرمایا، اور کفار اپنے کاروبار کے اکثر معاملات سود کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ چونکہ ابتداً مسلمان بہت تنگ دست تھے اور کفار اور یہود بہت خوشحال تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنا شروع کیا، سودی لین دین کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ مفسرین نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ مشرک مکہ نے سود کے کاروبار کے ذریعے اپنے بزنس کو بڑھا کر مدینے پر حملہ کرنے کا پلان کیا، اور اس کی ایک وجہ جنگ احد کی لڑائی بھی تھی کہ اسی کے ذریعے انہوں نے مال اکٹھا کیا۔ اور زمانے جاہلیت میں ایک شخص دوسرے شخص کو مثلا 1 سال کی مدت کے لیے 10 روپے کی زیادتی پر 100 روپے قرض دیتا، اور جب 1 سال کے بعد مقروض رقم ادا نہ کر سکتا تو اب قرض خواہ 110 روپے پر 10 روپے فیصد کے حساب سے سالانہ سود مقرر کر دیتا۔ اس طرح ہر سال کرتا جاتا، اور پھر جو ہے سود مزید بڑھاتا جاتا، اور قرض خواہ کو جو ہے وہ مہلت بھی نہیں دیتا، اور رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں ہر سال 100 روپے کا اضافہ کرتا جاتا۔ یہ سود در سود بڑھتا ہی جاتا، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف طور پر سودی لین دین سے منع فرما دیا۔ اب سود چونکہ حرام قرار دیا جا چکا، حرام ہونے کے بعد حرام مال کھانے کی وجہ سے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جس شخص کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ اور حج کے تعلق سے بھی یہی آیا ہے کہ جو بندہ مال حرام سے حج کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا لبیک کہنا مجھے قبول نہیں اور تمہارا حج مردود ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں ایک روایت نقل فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجہ ہے، ان میں سے سب سے چھوٹا یہ کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شعب الایمان میں درج ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اور تیسری حدیث جو کہ ابن ماجہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کے مانند بڑے بڑے تھے، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سود کی نحوست دنیا میں بھی ہے، وجہ بربادی ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہے احادیث کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی یقیناً سود کھانے سے گنہگار تو ہوتا ہے، بہت سخت گناہ ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ سودی کاروبار ہو یا سودی لین دین ہو،
اس سے آدمی پرہیز کرے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ اتنا برا ہے کہ سرکار نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ یہ برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آگے آیہ نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ایمانداروں کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ سود وغیرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے اس کو حلال نہ جانیں، اس لیے کہ جو چیز قرآن میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو بندہ اگر حلال سمجھے، حلال جانے، تو یقیناً یہ حلال جاننا اس کے لیے کفر ثابت ہوگا، اور شرعاً یہ کفر ہے، اس وجہ سے اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ چونکہ جہنم کی آگ حقیقتاً جو ہے ہمیشگی کے لیے، وہ کافر کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جب بندہ سود کو حلال جانے گا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جب بندہ کافر ہو جائے گا تو ہمیشگی کے لیے اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آگے آیہ نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ حقیقتاً رسول کی اطاعت یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے کہ قرآن میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اس کی تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کس طریقے سے نماز پڑھیں، پورے ارکان اس کے کیا ہیں، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ آگے آیہ نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی جانب، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف جن کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائیں، عدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے۔ معزز سامعین، اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اس میں اشارہ اس بات کا تھا کہ دنیا کی مال، اس کی رنگینیوں کی طرف آدمی نہ جائے، کیونکہ جب انسان دنیا کی رنگینیوں کی طرف بڑھتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، تو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے غفلت اور سستی برتتا ہے، اس میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو تمہارے پاس فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، اور دنیا کی رنگینیوں اور اس کے مال و متاع کی طرف رغبت نہ کرو۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی طرف جلدی کرنے اور اس کی طرف دوڑنے کا حکم فرمایا۔ اب مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بندہ مومن گناہوں سے توبہ کر کے، فرائض کو ادا کر کے اور نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور اپنے تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور جب بندہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عنایت فرمائے گا۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ وہ جنتٍ عرضها السماوات والارض، یعنی اس کی وسعت کو بیان کیا کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ اس کو یوں سمجھے، اگر تمام آسمان اور زمینوں کو ایک طرف سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو اس کی وسعت اتنی بنے گی کہ اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ آدمی لگا سکتا ہے کہ جنت کتنے وسیع ہے، کہ یعنی ایک طرف سے پوری زمین اور آسمان کو آپ ایک طرف رکھ دیں تو جتنی اس کی وسعت ہے اس سے بھی بڑھ کر جنت کی وسعت ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔
معزز سامعین، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کے تمام طبقات کو پھیلایا جائے تو وہ جنت کا عرض ہوگا، جس کی عرض کا عالم یہ ہے کہ یہ اس قدر وسعت ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے طول کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور تفصیلاً جنت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بے شمار صفتوں کو بیان فرمایا۔ تو اب یہ جنت ملے گی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو، اس کی فرائض کو ادا کرو، نیکیوں پر عمل پیرا ہو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، تو یقیناً اللہ کی بخشش حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یہ وسعت عالی جنت اسے عطا فرمائے گا۔ آیہ نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، ان کے اوصاف کو، ان کے اچھائیوں کو بیان فرمایا۔ کہ کتنے اوصاف ہیں؟ 4 اوصاف کو بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالت میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اس کے پاس ہو نہ ہو جتنا بھی ہو تب بھی وہ جو ہے خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا۔ تیسری نیک لوگوں کی صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا۔ اور چوتھی جو ہے واللہ یحب المحسنین، یعنی احسان کرنے والا، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو 4 صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ 4 صفتیں متقین میں ہوتی ہیں۔ چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ مال اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر بندے کے پاس نہ ہو، جتنا بھی ہو، حیثیت کے حساب سے وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو بھی اس کا صلہ ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا۔ صاف طور پر اللہ نے فرما دیا فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کے بدلے میں اور دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے سے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر، جس طریقے سے بھی وہ ہماری راہ میں خرچ کرے گا، وہ تجارت لن تبور، وہ ہرگز جو ہے اس کی تجارت یہ تباہ نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھر پورا دے اور اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی جانے والا، غصے کو ضبط کرنے والا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بہت ہی سخت غصے میں تھا، یوں لگتا تھا کہ غصے سے اس کی ناک پھٹ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسے کلمہ کے تعلق سے معلوم ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اے ابو ذر، کہ جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر غصہ اس کا دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لیٹ جائے۔
ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ جو ہے یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو جو ہے یہ پانی بجھاتی ہے، تو تم میں سے کوئی شخص جب غضبناک ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، یعنی بندہ جب وضو کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا، حالانکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ غصے کا بدلہ لے، تو اللہ تبارک و تعالی غصے کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے اس کو امن اور ایمان سے اس کے دل کو بھر دے گا۔ یعنی کتنا بڑا صلہ ہے کہ آدمی غصے کو کنٹرول کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو امن اور ایمان سے معمور کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ غصہ آئے تو ان احادیث کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی قدرت ہونے کے باوجود اس پر کنٹرول کرنے پر کیا انعامات عنایت فرماتا ہے، اس کی طرف توجہ رکھے تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم غصے کو کنٹرول کر سکیں گے۔ ایک حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو واضح طور پر سرکار نے اس میں غصے پر کنٹرول کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری عنایت فرمائی۔ اور متقین کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کی باتیں بالکل نہ کرتے تھے، نہ تکلفاً اور نہ ہی کسی صورت میں، نہ ہی آپ بلند آواز سے بازار میں باتیں کیا کرتے تھے، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے اور درگزر فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی زیادتی کی گئی، میں نے کبھی آپ کو اس زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، بشرطے کہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ جب کوئی اللہ کی حدود کو پامال کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوتے، آپ اس پر غصہ فرماتے۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کا ہاتھ پکڑا، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فضیلت دینے والے اعمال بتائیے۔ آپ نے فرمایا اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم کو محروم کر دے تم اسے عطا کرو، اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی باندی نے ایک پیالہ لے کر آئی جس میں گرم گرم سالن تھا۔ ان کے پاس اس وقت مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باندی لڑکھڑائی اور وہ شوربہ نیچے گر گیا۔ میمون نے اس باندی کو مارنے کا ارادہ کیا تو باندی نے کہا اے میرے آقا، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کیجیے، والکاظمین الغیظ، یعنی لوگ جو ہے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو میمون نے کہا میں نے اس پر عمل کر لیا، ضبط کر لیا۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد والی آیت بھی اس پر بھی عمل کر لیجئے، والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو میمون نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ باندی نے اس پر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی واللہ یحب المحسنین۔ تو میمون نے کہا میں تمہارے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں اور تم کو آزاد کرتا ہوں۔ یعنی باندی پر آپ نے غصہ کرنا چاہا تو اس نے وہ آیت کریمہ یاد دلائی کہ تم جو ہے معاف کرو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے معاف کرنا سیکھیں۔ اگر اس بات کو اپنا لیں تو یقیناً بہت سارے ٹینشن ہمارے دور ہو سکتے ہیں۔ اس سے ٹینشن دور ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی چونکہ جو اس پر ظلم کرتا ہے یا اس کے ساتھ برائی کرتا ہے اس پر غصہ رہتا ہے، اور جب اسے معاف کر دیتا ہے تو ساری باتیں اس کے ذہن و دماغ سے نکل جاتی ہیں، وہ غصہ بھی ہٹ جاتا ہے، تو یقینی طور پر وہ ٹینشن سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو متقین کی صفت بیان کی ہے
مولا تعالیٰ ہمیں اس سے متصف فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔